السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں خوبصورت اور سبق آموز اسلامی کہانیاں۔ آج کی کہانی بھی نہایت خاص ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جڑی ہوئی ہے، تو آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرایا اور شکر گزاری کی تلقین فرمائی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اکثر اپنی زبان سے اس نعمت کی بے قدری کر دیتے ہیں۔ کبھی کھانے کو گندا کہتے ہیں، کبھی برا بھلا کہتے ہیں اور کبھی ناپسندیدہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی توہین کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا بھلا نہیں کہا۔ اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، اور اگر نہ پسند آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ اگر آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے، اور اگر نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک کھانا لایا گیا جس میں صحرائی چھپکلی تھی، جسے عرب کے کچھ لوگ شوق سے کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی رکھا گیا، لیکن آپ نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حرام نہیں، لیکن مجھے اس سے رغبت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اسے کھایا اور کچھ نے چھوڑ دیا، مگر کسی نے اسے برا نہ کہا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، کہ نہ کھانے کو گندا کہا، نہ کھانے والوں کو برا کہا، بلکہ ادب کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی تعلیم ہمیں اپنے روزمرہ کے کھانے پینے میں اپنانی چاہیے۔ آج کل کے دور میں اکثر بچے اور بڑے یہ عادت اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر کھانے میں ان کی پسند کا ذائقہ نہ ہو یا نمک مرچ تھوڑی کم زیادہ ہو جائے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کھانا بالکل خراب ہے، یہ گندا ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ تو کھانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ دراصل ناشکری ہیں، اور ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کھانے کو برا کہنا نہ صرف ناشکری ہے، بلکہ کھانے والے اور پکانے والے کے دل کو بھی دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماں دن بھر محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، اور اگر بچے اسے برا بھلا کہیں تو یہ صرف ماں کے دل آزاری نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت کی بے ادبی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کھانے میں پسند نہ ہو تو بس خاموش رہو، یا خاموشی سے چھوڑ دو۔ اس میں نہ کسی کا دل دکھے گا اور نہ نعمت کی بے قدری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہ صرف شکر گزاری کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ معاشرتی محبت اور اخلاق کی بھی بہترین مثال ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ کھانا کسی کو پسند نہ آئے، لیکن وہی کھانا دوسروں کے لیے لذیذ ترین ہو سکتا ہے۔ لہذا کھانے کو برا کہنا گویا دوسروں کی پسند پر بھی تنقید کرتا ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ طریقہ سخت ناپسند ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں یہ سنت اپنا لیں تو گھروں میں خوشی، سکون اور محبت پیدا ہوگی۔ ذرا سوچیں، اگر ہم کھانے کو برا کہہ کر چھوڑ دیں تو پکانے والا دل برداشتہ ہوگا اور اگلی بار شوق سے کھانا نہیں پکائے گا، جبکہ اگر ہم خاموشی سے چھوڑ دیں یا محبت سے کہیں کہ آج بھوک نہیں ہے تو اس کا دل خوش ہوگا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں بڑی بڑی تربیت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کھائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہ کھائے وہ صبر کرے۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پر ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے اور نہ کھانے پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ زبان سے برا بھلا کہنا چاہیے۔ اس سنت پر عمل کرنا آج کے دور میں اور بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر کھانے کی نعمتوں کے قدردان نہیں رہتے۔ دنیا کے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، لیکن ہم کھانے کے ڈھیر لگاتے ہیں اور پھر اسے ضائع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ برا بھی کہتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے اور ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ کھانے کو برا کہنا حقیقت میں ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ کھانے پر شکر ادا کرے اور اگر ناپسند ہو تو بس چھوڑ دے۔ ایک سبق آموز کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کو بار بار برا کہتا تھا۔ کبھی کہتا یہ سالن گندا ہے، کبھی کہتا یہ روٹی سخت ہے۔ ماں چپ رہتی، لیکن اس کے دل کو چوٹ پہنچتی۔ ایک دن وہ لڑکا ایک دوست کے گھر گیا، وہاں اسے وہی کھانا ملا جو گھر میں تھا، مگر دوست نے خوشی خوشی کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لڑکا حیران ہوا، اس نے پوچھا تمہیں یہ کھانا پسند ہے؟ دوست نے کہا کھانے کو برا کہنا ناشکری ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہی بہترین ہے، چاہے پسند آئے یا نہ آئے۔ اس دن کے بعد لڑکے نے اپنی عادت بدل لی اور کھانے کو کبھی برا نہ کہا۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کھانے کو برا کہنا دل کو سخت کرتا ہے اور شکر گزاری سے دور کرتا ہے، جبکہ کھانے کو نعمت سمجھنا دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ کھانے کو کبھی برا نہ کہیں، بلکہ اگر پسند نہ ہو تو خاموشی سے چھوڑ دیں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہی اصل اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی ایک شکر گزار بندے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھنے اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس سے سبق ملا ہوگا کہ کھانے کو برا کہنا کیسا عمل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ایسی مزید خوبصورت اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔